الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو جو تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق ہے، جو اس کی اعلیٰ کوالٹی ہے. اور دوسری بات کا خیال رکھنا، یہ زندگی کا اصول تمہیں اپنانا ہے کہ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ بسر کرنا ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ زندگی کہیں ایسی غلطیاں نہ ہو جائیں جو تمہیں مرتے وقت اس دنیا سے مسلمان بھی نہ اٹھنے دیں. دنیا سے اٹھنا تو مسلمان اٹھنا. دونوں باتیں آپ حضرات کے سامنے روزانہ دہراتا ہوں. اچھی زندگی اور اچھی موت کے عنوان سے. اچھی زندگی اور اچھی موت اس کے لیے کیا ہدایات ہیں، کیا تعلیمات ہیں نظام دین میں، اور کیا سکھایا ہے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے. روزانہ کو یہ کہ کوشش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ تشریف فرما ہیں اور سنتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے ہدایات جو انہوں نے اپنے ارشادات میں عطا کی ہیں یا ان کی سیرت میں جو دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے جو ہماری زندگی کو اچھا بنا سکتی ہو یا ہماری موت کو اچھا بنا سکتی ہو. آج جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ادھر سے کچھ سائنس کی دنیا میں ترقی کرنے کی وجہ سے جو میڈیا میں بہت تیز رفتاری سے انسان آگے آیا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، مگر وہ ہماری بے توجہی میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. ابھی میری باتیں مبہم ہیں، انشاءاللہ میں واضح کروں گا اس بات کو کہ کس مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزو، بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بن کے ہمیں جینا ہے اور مسلمان بن کے ہمیں مرنا ہے. مسلمان بن کے جینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقائد بھی درست ہوں اور عقائد کے ساتھ اس کی روشنی میں ہماری اعمال بھی صحیح ہوں. لیکن ایک بات توجہ کے لائق ہے کہ ہم کچھ بھی کریں مرحلے عمل میں آنے کے لیے، کیا آدمی سیدھے کوئی کام کر لیتا، چاہے اچھا کام ہو چاہے اچھا کام نہ ہو، سیدھے عمل میں آ جاتا ہے؟
میں مثال دے لوں تاکہ آسانی سے بات کہہ سکوں. آپ مجلس اعضا میں تشریف لائے ہیں، آپ نے یہ اچھا کام انجام دیا ہے، لیکن کیا آپ سیدھے آ گئے ہیں؟ نہیں، آپ اس سے پہلے 2 مرحلوں سے گزرے ہیں، تب اس مرحلے عمل میں آئے ہیں. مجلس میں آپ یوں ہی نہیں آئے ہیں، 2 مرحلوں سے گزرے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مجلس کی خبر آپ تک پہنچی اور آپ کے ذہن میں، دماغ میں، فکر میں مجلس کا خیال آیا. یہاں سے بات شروع ہوتی، آپ ایک دم سے نہیں آ گئے. مجلس کا خیال آیا، اب اس کے بعد آپ نے تولا کہ میں مجلس جاؤں یا گھر میں بیٹھوں، میں مجلس جاؤں کہ نیوز دیکھوں، میں مجلس جاؤں کہ بچوں کے ساتھ، جو بھی آپ کے دماغ میں ہے. پھر آپ نے ایک دوسری چیز طے کی کہ نہیں، مجلس چلنا ہے، اس سے اپنے کو محروم نہیں کرنا ہے. تو اب یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ دماغ میں خیال آنے کے بعد فوراً ہماری دوسری منزل آتی. میں چھوٹی سی ایک مثال اور یہیں پہ رک کے دے دوں. آپ چائے نوش فرما رہے ہیں، میں پہنچا، میں نے کہا، آپ نے کہا لیجئے چائے نوش فرمائیے. تو چائے پینے کی آفر مجھے مل گئی، میرے دماغ میں بات آ گئی. لیکن میں جواب میں مثلاً آپ سے کہتا ہوں، اگرچہ لکھنؤ والے تکلفاً کہتے ہیں، جب کہیں نہیں جی چاہ رہا تو سمجھ لیے بہت جی چاہ رہا. آپ نے کہا کہ چائے نوش فرمائیے، ہم نے کہا نہیں، اس وقت جی نہیں چاہ رہا. یہ جی کیا بلا ہے؟ جی ہمارا دل ہے نا، ہمارا دل ہے. تو پہلی چیز آتی ہے دماغ میں خیال، پھر دوسری چیز آتی ہے دل میں چاہت. جب ان 2 مرحلوں سے آدمی گزرتا ہے تب مرحلہ عمل میں آتا ہے. ان 2 منزلوں سے آپ، ہم ہر کام میں، چاہے ہمیں خود پتہ نہ چلے کہاں آپ نے بیٹھ کے سوچا، اس پروسیس سے گزرے ہیں، لیکن ہمیں اس پروسیس کا ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، پانی بھی آدمی 1 گلاس پیتا ہے تو پہلے پانی پینے خیال آئے گا، پھر پیاس کا احساس ہوگا، پھر دل کہے گا چلو پانی پیو. تو ہر جگہ یہ 3 مرحلوں سے آدمی گزرتا ہے. اب میں یہیں پر ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں کہ جب ہم دیندار بننا چاہتے ہیں تو دیندار بننے کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ پیو یا نہ پیو، یہ پہنو یا نہ پہنو، یہ سنو. ہر جگہ حرام حلال کی فہرست لگی ہوئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے یہ کر پانا کہ ہم اپنی زندگی کو مسلمان بنائیں، پابند دین بنائیں. میں نے اتنی بات اس لیے کہی ہے کہ ہم سب کے مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کا نام میں اکثر لیتا رہتا ہوں، مربی تھے وہ. ان کا جملہ جو بہت کام کا ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کا مسلمان بنانا بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی سے زیادہ مشکل اپنے دماغ اور دل کو مسلمان بنانا ہے. دماغ کو مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں ایسا کوئی خیال نہ آنے پائے جو اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم، اللہ کے ہدایت کے خلاف ہو. اور دل کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی ایسی چاہت نہ آنے پائے کہ جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو. میرے دل میں کسی ایسی چیز کی شوقی پیدا نہ ہو، تمنی پیدا نہ ہو. اگر ان 2 جگہوں پر ہم اپنے کو مسلمان بنا سکیں، یعنی ہمارا ذہن دین کے بارے میں اتنا مطمئن ہو کہ ہمارے دماغ میں ہر بات جو مذہب پہنچائے ہم اسے قبول کر لیں، اور ہمارا دل اتنا ہمارے قابو میں ہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہماری چاہت بن جائے. میں یہاں پر آپ کی خدمت میں متوجہ ہیں، آپ فآل محمد و آل محمد علیہ السلام کی فضیلت صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. عظمتوں میں سے ایک عظمت کی طرف ہلکا سا اشارہ کروں. میرے عزیزوں، ہم نے طے کیا کہ ہم آج سے مسلمان زندگی بسر کریں گے. مسلمان زندگی بسر کریں گے، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. نجس نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، نامحرم کو نہیں دیکھیں گے. سب فیصلے کر لیے ہم نے، روک بھی لیا. اچھا چلیے عام زندگی چھوڑ دیے، کم سے کم ماہ رمضان میں تو
آدمی بہت کچھ اپنے کو کنٹرول کرتے ہی ہے، اور روزے میں اللہ وہ پریکٹس کراتا ہے کہ جو تمہاری زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں حلال تھا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حرام ہوا جاتا ہے۔ ایک مہینہ مسلسل آدمی کو اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی میں جو کھانا پینا حلال تھا وہ بھی حرام ہوا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نظام تربیت دین پہ نظر ڈالیں تو سال میں ایک مہینے کی پوری پریکٹس ہوتی ہے، نہ جانے کتنا کچھ حلال ہے جو روزے میں آ کے حرام ہو جاتا ہے۔ اور روزانہ جو 5 وقت ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، اس 5 نمازوں میں بھی اگر آپ غور کریں تو 5 مرتبہ اسی خود کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بولنا جائز ہے، نماز میں بولنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ہنسنا جائز ہے، نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ رونا اپنے غم پہ جائز ہے، لیکن نماز میں اپنے غم پہ رو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو روزمرہ اور ہر وقت کی زندگی میں حلال اور جائز ہیں، لیکن 5 مرتبہ اللہ کچھ منٹ کے لیے ان کو بھی حرام کر دیتا ہے جو عام زندگی میں حلال ہیں، تاکہ آدمی پریکٹس کرتا رہے کہ جو جائز ہے اس پر بھی ہم اپنے کو روک سکتے ہیں۔ تو جب جائز پہ روکنے کی پریکٹس ہوتی رہے گی روزانہ 5 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، اور پھر حج میں احرام حج باندھنے کے بعد پھر اس سے نہیں گناؤں کیا کیا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک 20-22 چیزیں جو سب کی سب حلال تھی حرام ہو جاتی ہیں کئی دنوں کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر قابو کرنے کی ٹریننگ روز پاتا ہے۔ حلال سے بچنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ کم سے کم حرام سے خود کو بچا سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ جو رخ آپ کی خدمت میں اس پہلو اس بات کے ذریعے عرض کرنا چاہتا تھا، ہم نے طے کیا کہ ہم دیندار میں نے روزہ رکھ لیا۔ اب میں مثال ذرا اپنے یہاں کی دیتا ہوں، ایسے یہاں بھی میرا خیال سے مثال سمجھی جا سکے گی۔ اور ہمارے ہاں تو روزے رکھے بغیر بھی مسائل روز آتے ہیں۔ ہم جب سفر کرتے ہیں لمبے لمبے بسوں سے ٹرینوں سے، تو اکثر اسٹیشنز پر لوگ ٹرین رکی، کچوڑی پکوڑی نہ جانے کیا کیا مل رہا کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز پاک نہیں ہے۔ تو ہمیں بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھ رہے ہیں، حرام ہے نہیں کھائیں گے۔ لیکن ایک بات بتائیے، 18 گھنٹے کا روزہ آپ رکھتے ہیں، 18 گھنٹے کے روزے میں شام ہوتے ہوتے اگر آپ اس علاقے سے گزر جائیں جہاں زبردست برگر کی خوشبو آ رہی، بڑھیا سیخ کباب چلے جا رہے ہیں، تو کھائیں گے تو نہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ دیکھ کے کھانے کا جی بھی نہیں چاہے گا؟ کھائیں گے نہیں، مگر سامنے پکوڑیاں تلی جا رہی ہیں، سیخ کباب بنائے جا رہے ہیں، زبردست لسی بن رہی ہے، تو کیا ہم کھائیں گے تو نہیں؟ روزہ ہے، نجس سے نہیں کھائیں گے، لیکن کیا کھانے کا جی بھی نہیں چاہے گا؟ ہم اپنے جی پہ قابو نہیں کر سکتے۔ جی چاہے گا کہ ہم بھی پی لیں، جی چاہے گا ہم بھی کھا لیں، مگر کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں۔ یہ ہم ہیں کہ ہم اپنی زبان پہ قابو کر سکتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، اپنی آنکھوں پہ قابو کر سکتے ہیں حرام پر نظر نہ ڈالیں، اپنے دہن پہ قابو کر سکتے ہیں نہ نجس کھائیں، مگر ہم اپنے عمل پر، اپنے اعضاء و جوارح پر تو قابو کر سکتے ہیں، اپنی چاہت پر اور اپنی خواہش پر قابو نہیں کر پاتے۔ جی چاہے گا مگر نہیں کریں گے۔ بفاصلہ یہی محسوس کر لیجئے، ہم گنہگار بندے وہ ہیں جو اپنے ہاتھ پیروں پہ قابو کر لیتے ہیں، اپنی چاہت پہ قابو نہیں کر پاتے، مگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ اہل بیت جو آئے ہیں وہ ہیں جن کے لیے قرآن گارنٹی لیتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم تو وہ ہو جو اپنی چاہت پہ بھی قابو رکھتے ہو، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اب ہمیں بھی اگر اسی زندگی پہ جانا ہے تو ہمیں اپنی چاہت کو ان کے حوالے کرنا ہوگا، اور اسی لیے ہم سے مطالبہ مودت کیا گیا۔ اب مطالبہ مودت میں نہ جنت کی باتیں کی جا رہی ہیں نہ جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، سیدھے یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور محبت تمہیں کھینچ کے لی جائے گی، جو انہیں اچھا لگے وہی تمہیں اچھا لگنے لگے، جو انہیں برا لگے وہی تمہیں برا لگنے لگے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو انہیں پسند ہے وہی مجھے پسند، اور جو انہیں ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند۔ تو نیکی کی راہ پر آنا ہو یا خدا نہ کرے کوئی برائی کی راہ پہ جائے
دونوں جگہ بات شروع ہوتی ہے مرحلہ خیال سے، ذہن میں بات آنا، پھر دل میں اس کی چاہت خواہش پیدا ہونا، اور پھر اس کے بعد وہ منزل عمل میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی گناہ انسان کرے، چاہے وہ کوئی نیکی کرے یا کوئی عام سا کام کرے، نہ اچھا ہو نہ برا ہو، مباح کام ہو۔ اب میں اگلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کریم پروردگار نے ہمارے اوپر جو انتہائی درجہ کرم کیے ہیں، سارا ہی کرم ہے اس کا، لیکن ان میں سے کچھ واقعہ ایسے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ بتائیے ہمارے ذہن و دماغ میں دن رات کتنے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کتنے خیالات آتے جاتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کسی کام کے لیے، کسی فرد کے لیے دن رات ہمارے ذہن و دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں اس سے بھی آگے اس کا کرم آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم آپ سب کی زندگی ہم معصوم نہیں ہیں، ہماری زندگی میں گناہ بھی ہیں، ہماری زندگی میں نیکیاں بھی ہیں۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، متوجہ رہنا، توبہ استغفار کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے، لیکن ہم سے جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں آج تک، اس کریم کا کرم دیکھیے، ہم سے جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں آج تک ان سب کو وہ جانتا ہے، جبکہ ہم آپس کے بعض غلطیاں اور خطائیں ہم میں اگر ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ جتنی غلطیاں گناہ ہم آج تک کر چکے ہیں، اگر وہ سب ہمیں ارد گرد جو ہمارے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے، وہ اس کا کرم ہے کہ ہمارے اعمال سے بھی دوسروں کو باخبر نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک کرم ہے، ہم منہ دکھانے، اور اگر کہیں خدا نہ کرے ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی باخبر کر دیتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ اولاد کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو۔ اس کا بڑا کرم ہے یہ کہ ہمارے اعمال سے باخبر نہیں کرتا، ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے باخبر نہیں کرتا۔ لیکن اب وہیں پہ دوسری بات کہنا چاہوں گا، تیسرا بڑا کرم کیا ہے، ہم آپ بہت جلدی کسی فاجر، فاسق، بدکار، گنہگار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ملنے لائق نہیں ہے، اس کے قریب جانا نہیں ہے، مگر وہ کتنا کریم ہے کہ راتوں کو دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے تم نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم تمہارے لیے اب بھی دروازہ کھولے بیٹھے ہیں۔ ہمارے عیوب کو چھپانے والا اور ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات جو اس سے زیادہ خطرناک ہے ان پر بھی پردہ ڈالنے والا کتنا کریم ہے۔ ایک نمونہ میں اپنے معاشرے میں جو اس وقت مشکلات کا ہم شکار، جن کی طرف توجہ نہیں، اس طرف لے کے آنا ہے مجھے بات ختم ہونے سے پہلے لہذا ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہوں، مالک کتنا کریم ہے۔ ہم آپ سب غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بعض غلطیوں اور گناہوں کو پھر پورے معاشرے میں جان لیا جاتا ہے، پھیل جاتی وہ بات۔ وہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا، میں وہی کہنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے کرم کو سنانا چاہتا ہوں، کتنا کریم ہے۔ ہم دن رات، میں نے کہا نا، چھپاتا ہے، اس کے کرم کے مرتبوں کا احساس ہم نہیں کر سکتے اگر محمد آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوتی۔ روایت میں ہے، واقعات کے سہارے بات کہنا آسان ہوتا، یاد بھی رہ جاتی بات، کہ جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نے مولا کا نام لیا اور آپ نے بہت دیر کے بعد صلوات بھیجی ہے، جو ظاہری حکومت کا دور ہے اس میں ایک جوان گرفتار کر کے لایا گیا، بڑا خوبصورت جوان اور خوبصورت گرفتار کیا گیا۔ اس نے جرم کیا تھا، کیا جرم تھا؟ چوری کی تھی، پکڑا گیا تھا اور اپنے جرم کا اس نے اقرار بھی کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جرم کیا اور اقرار کیا ہے تو اب سزا، حکومت اسلامی ہے تو جو نظام ہے اسلام ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ گرفتار کر کے جیسے لایا گیا اور مولا کو معلوم ہوا کہ اس نے چوری کی ہے اور چوری کا اقرار بھی کر رہا، جوان بھی اور خوبصورت بھی۔ پہلا جملہ جو روایت میں ہے، مولا نے فرمایا
کہ صورت اتنی اچھی سیرت اتنی خراب. یہ جملہ ہمیں بہت جگاتا ہے. مولا کے اس جملے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے جب ہم آئینے میں دیکھیں اور ہمیں لگے کہ اللہ نے ہمیں بڑا حسین بنایا ہے تو وہیں فوراً ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنی صورت اچھی تمہیں لگ رہی ہے ایسی سیرت بھی ہونا چاہیے جو اسے اچھی لگے. دوسری بات یہ ہے کہ صورت اچھی ہونے پہ سیرت اچھی ہونے کا تقاضا مولا کر رہے ہیں، یعنی جب تمہیں الگ سے اللہ سے کسی نعمت کا کہ ملنے کا احساس ہو تو تمہیں اس جو زیادہ نعمت پانے کا احساس ہے اس پر زیادہ ذمہ داری بھی ادا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. اگر صورت اچھی ملی ہے تو سیرت اس سے زیادہ، پھر دوسروں سے جن سے تمہیں لگتا ہے کہ ان سے تمہاری صورت اچھی ہے تو ان سے تمہاری سیرت بھی اچھی ہونا چاہیے. اور صرف صورت کی بات نہیں، اگر مجھے معاذ اللہ میں اللہ کبھی اس غرور کا شکار نہ کرے کہ مجھے لگے کہ میں بڑا علم والا ہوں، جیسے ہی مجھ میں یہ غرور آئے گا وہیں جو تھوڑا بہت چڑیا کے پروں پر جو ایک آدھ قطرہ ہوتا ہے وہ بھی پھر سے اڑ جائے گا. علم غرور آیا اور علم گیا. آدمی تبھی تک کام کا ہے جب تک وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. جس دن جاننے والا ہو گیا کا خیال ہو گیا وہیں سے اس کی تباہی شروع ہو جاتی. خیر، تو جیسے کوئی نعمت ملے اور یہ لگے کہ مجھے نعمت دوسروں سے، تندرستی میری اچھی، میرے ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس خاندان ہے، نعمتوں کی ایک فراوانی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نعمت کو جیسی احساس ہوتا ہمارے پاس یہ نعمت زیادہ ہے، ہم اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اس کے ذریعے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر مولا کا یہ میسج کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر کسی بھی نعمت کے بارے میں لگے کہ دوسروں سے زیادہ ملی ہے تو تمہارے اوپر اس کی ذمہ داریاں بھی اس کے حساب سے اچھا بننے کی زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی غریب جتنا اچھا ہے اس سے اچھا امیر کو ہونا چاہیے، جاہل جیسا ہے اس سے اچھا عالم کو ہونا چاہیے، خاندانی کو اپنے خیال میں خاندانی ہے تو اس سے بہتر ہونا چاہیے جو اس کے خیال میں خاندانی نہیں ہے. اس لیے کہ مولا ایک نظام دے گئے، صورت جتنی اچھی سیرت بھی اتنی اچھی ہونا چاہیے. مولا نے دیکھ کے کہا صورت اتنی اچھی سیرت اتنی خراب. وہ اقرار کر چکا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی، خود اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے چوری کی، پکڑا بھی گیا اور اقرار بھی کیا، پکڑا بھی گیا تھا، چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے اس سے اقرار کر رہا ہے تو اس کو سزا ملنا، ہاتھ کا دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں. روایت کہتی ہے کہ جب مولا نے فیصلہ دیا تو اس نے کہا کہ مولا جو حکم ہے وہ میں قبول ہے، لیکن میری بپتا سن لیں. اس نے جو بیان کیا وہ نقل کر رہا ہوں. اس نے کہا میں 18 آدمیوں کا خرچ میرے ذمے ہے اور میں ان کے خرچ کو فراہم نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں نے مجبور ہو کے یہ چوری پہلی بار کی ہے. میں نے آپ کو واقعہ اسی لیے سنایا تھا وہ کتنا کریم ہے، کسی کو رسوا نہیں کرتا. چوری پہلی بار میں نے کی ہے. روایت کہتی ہے مولا نے سر جھکایا، انگلی سے زمین کو کریدا جیسے آدمی کسی معاملے میں فیصلہ کر رہا ہو اور کچھ تردد کا شکار ہو کہ کیا کرنا چاہیے. یہ بھی کریم ہے، اس کریم کے نمائندے ہیں، کریم اس رحیم کے نمائندے ہیں صاحب رحمت. کریدا انگلی سے اور ایسے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، اور 1 سیکنڈ کے اندر چہرہ اٹھایا اور فرمایا. اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے چوری پہلی بار کی ہے. مولا نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے چوری پہلی بار نہیں کی، اسے لے جاؤ سزا دو. لے جایا گیا، انگلی کاٹی گئی. انگلیاں جب انگلیاں کٹ گئیں تو اس نے کہا مجھے واپس لے چلو علی کے پاس. اب واپس مولا علی کے پاس آیا. اب اس نے کہا کہ میں نے چوری پہلی بار نہیں کی تھی، میں ایک زمانے سے چوریاں کر رہا ہوں، اپنا ریکارڈ بھی رکھے تھا، روایت میں ہے. اس نے کہا میرے 99 چوریاں میں کر چکا ہوں، یہ میری 100ویں چوری تھی. مولا نے کیا کہا تھا؟ اس نے چوری پہلی بار نہیں کی. اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے پہلی بار چوری کی. میں نے پورا واقعہ اسی لیے سنا، اللہ کرے آپ متوجہ ہو جائیں. مولا نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے 99 چوریاں کی تھیں، اب یہ میری 100ویں چوری ہے. مگر یہ بتائیے، وہ ظاہر ہے خلیفہ ظاہر مانتا ہے، امام مانتا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. مگر یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری چوری جو ہے وہ پہلی نہیں ہے؟ سنیے، جس کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا ہے. مولا نے کہا سن، میرا رب اتنا کریم ہے کہ کسی بھی غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے کو پہلی مرتبہ رسوا نہیں کرتا.
تیرا رسوا ہونا پکڑا جانا بتا رہا تھا کہ تو اتنی مرتبہ اپنے گناہوں کو انجام دے چکا ہے کہ وہ پردے ڈالنے والا اب اس پردے کو تجھ سے ہٹائے لے رہا ہے۔ تو اس کریم کا انتہائی درجہ کرم ہے کہ وہ پردے ہمارے اوپر ڈالے رہتا ہے، اور پردے ڈال کے ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ پردے ڈالنے والا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانے کا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کی غلطیوں اور گناہوں کو پھیلانے کا ماحول نہ بنائیں۔ میں نے یہ بات اس وقت اس لیے کہی ہے کہ پہلے اسے ستاریت کہتے ہیں، پروردگار کے ناموں میں ایک لفظ ہے، اسماء حسنہ میں ایک نام ہے ستار، بہت زیادہ پردے ڈالنے والا۔ جیسے غفار بہت زیادہ بخشنے والا، ویسے ہی ستار کا لفظ ہے، یعنی بہت زیادہ پردے ڈال کے چھپانے والا۔ مگر پروردگار عالم کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ہم پردے تب تک ڈالیں گے جب تک کہ تم دوسروں کی جو چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں معلوم ہو جاتی ہیں ان پر پردہ ڈالے رہو گے۔ لیکن اگر تم نے دوسروں کے پردے ہٹانا شروع کی، روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی دوسروں کے چھپے رازوں کو فاش کر کے پبلک میں لا کے انہیں رسوا کرتا ہے تو پروردگار عالم قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس نے ہمارے بندے مومن کو جس پر ہم نے پردے ڈال رکھے تھے رسوا کیا ہے، اب میں اسے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ رسوا کروں گا۔ وہ اپنے بندے کا انتقام لیتا ہے، وہ خیر المنتقمین ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنے عیوب کو چھپا کے عزت کی زندگی بسر کرنا ہے تو ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو چھپانے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ روایت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، مومن اس وقت تک واقعی اور حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر 3 صفتیں پیدا نہ کرے۔ روایت آگے بڑھے گی، میں نے سوچا 3 صفتیں بتا دیں گے، لیکن جب بات آگے بڑھی تو دشواری کا احساس ہوا۔ 3 صفتیں اپنے اندر نہ پیدا کرے۔ کون سی صفتیں؟ کا ایک اللہ کی صفت، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر 3 صفتیں نہ پیدا کرے۔ ایک اللہ کی صفت، ایک رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اور ایک صفت ائمہ طاہرین اور ائمہ معصومین اہل بیت علیہ السلام کی صفت۔ اگر آپ نے توجہ دی ہوگی مجالس میں 2-3 دن تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا انتہائی کرم ہے کہ جو آپ ہماری بول چال زبان میں ایسی خشک مجلس بھی سن رہے ہیں۔ خشک سمجھتے ہیں نا، سوکھی والی، حالانکہ ہمیں یہاں روٹی جو کھلائی جا رہی ہے اس میں بہت روغن ڈالا جا رہا، لیکن رزلٹ تو یہی آ رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجتے رہے محمد علیہ محمد علیہ وسلم۔ میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ روایات میں سے گنتی والی روایتیں، آپ دیکھیے، آپ آئے ہیں، آپ کچھ محفوظ کریں، لے کے جائیں، تو چیزوں کو یاد رکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے گنتیوں کے ذریعے یاد کرنا۔ ہمارے علماء نے محنت کر کے روایات کے خزانوں میں کتابیں لکھی ہیں، روایات عددیہ، وہ روایت جس میں 1 کی گنتی، جس میں 2 کی، جس میں 3 کی، 4 کی، 5 کی، 8 کی، 10 کی، گنتیوں والی روایتیں، ان کا یاد رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے عددیہ روایات منتقل کروں جن کو آپ کسی حد تک آسانی سے یاد رکھتے ہیں، اور آپ کی توجہ مجھے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھ سے اگر کسی دن چھوٹ جاتا ہے، مثلا میں کہ 7 گنانا ہے اور میں چھوٹ گیا، تو کوئی نہ کوئی آ کہتا مولانا 6 گنائی تھی، ایک اور جو رہ گئی تھی وہ بتا دیجئے، تو مجھے اس سے یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیے ہوا میں اڑ کے کہیں نہیں گیا، کہیں نہ کہیں رکا ہے۔ اور میں اس بڑھاپے میں یاد کتنا رہ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، ورنہ ایسی واقعات گزرے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہی رہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو حضرات تھے وہ سب کے سب اصحاب کہلاتے ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور سے کچھ سنا، جو حضور کے دور میں تھے، جو ساتھ
چاہے 1 منٹ کے لیے آئے ہوں، وہ اصحاب ہیں۔ اس کے بعد ان کی قیمت کیوں ہے؟ بہت قیمت ہے، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست حضور سے سنا ہے، براہ راست حضور کو دیکھا ہے، تو بہت قیمت ہے اصحاب کی۔ ہمارے پاس بھی اصحاب کی بے انتہا قیمت ہے، جنہوں نے ان حضور کو سنا، حضور سے سیکھا، حضور کی سیرت کو اپنایا۔ اور اصحاب پیغمبر کے بعد اصحاب اہل بیت علیہ السلام بھی ہمارے لیے اتنی عظمت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے محمد ہیں، اپنے وقت کے محمد ہیں۔ تو ہمارے لیے جو سلمان فارسی بھی عظمت ہیں، ابو ذر غفاری بھی صاحب عظمت ہیں، زرارہ بھی صاحب عظمت ہیں، مسلم بھی صاحب عظمت ہیں۔ تو مسلمانوں میں اصحاب کو ڈھونڈنا، ان کے نام لکھنا، ان کے بہت اس پہ کام ہوا ہے اور سارے محفوظ کیا گیا۔ اصحاب کے بعد ایک لفظ آتا ہے تابعین۔ تابعین یعنی جو اصحاب کے خاتمے کے بعد اصحاب کے بعد والی نسل، وہ نسل جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن ان کو دیکھا، ان کو سنا جنہوں نے اصحاب سے کو دیکھا اور سنا تھا۔ تو ان کی بھی ایک ویلو ہے کہ بھائی سیدھے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے ابا حضور کے پاس جاتے تھے اور حضور سے سن کے آیا، بھئی ان کے بیٹے انہوں نے اپنے ابا سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سنا۔ تو اگر انہوں نے اپنے ابا سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سنا، جو رسول کے ارد گرد تھے، اگر ان سے سنا اور ان سے سیکھا، تو پھر میں اگر کہوں کہ جنہوں نے رسول کی گود میں آنکھیں کھولیں اور جن کی گود میں رسول نے آنکھیں بند کیں، ان کی قیمت کیا ہوگی؟ تو تابعین کی بھی ایک فہرست بنتی ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ تو اس کے آگے بھی فہرست ہے تبع تابعین، تیسری فہرست۔ اب یہ تبع تابعین کون ہے؟ انہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ صحابی جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، تابعی جنہوں نے صحابی کو پایا، تبع تابعی جنہوں نے اس کو پایا جس نے صحابی کو پایا، جس نے رسول اللہ کو پایا۔ محنت لے لی آپ سے، جلدی سے آپ کا دماغ تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اور بوجھل بنا دیا۔ تو اب زمانہ وہ تھا، قدر تو تھی، اصحاب تو سب ختم ہو چکے تھے، اصحاب تھے ہی نہیں۔ تابعین بھی خاتمے پہ تھے۔ مصر میں کوئی پہنچے، مصر والے بڑے قدردان تھے اور ہیں آج بھی، اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ یہ تنہا مصر کی جامعہ ازہر ہے جس نے 4 جو فقہ اہل سنت کی ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، جو اہل سنت کا فتاویٰ ہے کہ ان میں سے کسی بھی فقہ پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن صرف تنہا مصر ہے جہاں کے شیخ نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شیخ شلتوت، یا ہو سکتا ہے نام مجھے بھول گیا ہو، یعنی جامعہ ازہر کے جو ویسی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جیسے ان 4 فقہوں پر عمل کرنا جائز ہے، ویسے فقہ جعفری پہ بھی عمل کرنا جائز ہے۔ تو مصر ہمیشہ سے اہل بیت کا قدردان رہا ہے۔ کوئی تابعی بچے، بات زیادہ لمبی ہو گئی، اتنی پھیلانا نہیں چاہتا تھا، کوئی تابعی صاحب بچے بچائے مصر پہنچ گئے۔ اب لوگوں کو شوق ہوا کہ صحابی تو کوئی بچا نہیں، چلو یہ تابعی ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات انہوں نے سنی ہو، کسی صحابی سن لی جائے۔ اب ان کو گھیر گھار کے جمع کیا گیا، بوڑھے ہو چکے بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ مجمع جب لگ گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ کچھ بتائیں، کوئی روایت ہو کہ اور سب تو بھول گیا، بس ایک روایت یاد رہ گئی۔ میں شکر خدا کر رہا ہوں اس بڑھاپے میں بھی کچھ آپ کو گنتی سنا لیتا ہوں۔ کب اور سب بھول گیا، بس ایک روایت یاد رہ گئی۔ ارے لوگوں نے کہا چلو ایک ہی سن لیں۔ کہہ لے حضور نے، ہاں فلاں نے، انہوں نے تو سنا نہیں، تابعی نا، جس صحابی سے، اس صحابی نے مجھے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو 2 کام کر لے اس پہ جنت واجب۔ اچھا ہم آپ بھی جانتے ہیں، ہمارا بھی آج مزاج، جہاں ہم نے کسی عمل خیر کے لیے سنا کہ جنت واجب، ادھر ہی دوڑ پڑتے ہیں۔ اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر کو ڈھونڈ کے دیجئے جس کی جزا میں اللہ نے جنت نہ رکھی ہو۔ نہیں آپ توجہ نہیں دی میری جملے کی طرف۔ جہاں ہمیں صراحت سے مل گیا اس سے جنت واجب، اس سے جنت واجب، اس سے ادھر دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اور کون سی جگہ ہیں جہاں جنت مستحب ہے؟ کون سا عمل خیر ڈھونڈ کے آپ دیں گے جس کی جزا میں اللہ نے جنت نہیں رکھی ہے؟ تو پھر اس بنیاد پہ اعمال کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے کہ اس سے جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ نے تو ہر جگہ جنت رکھی ہے۔ جنت بنانا ایک کام ہے اور جنت بچانا دوسرا کام ہے۔ جینا تقوی کے ساتھ پہلا کام ہے، مسلمان مرنا دوسرا کام ہے، جو مومن کو اس کی طرف توجہ دینا۔ خیر، تو ایک راوی بیچ میں کہا 2 باتیں پیغمبر نے فرمایا جو 2 کام کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے۔ کہ ان 2 کاموں میں سے جس صحابی نے مجھے بتایا وہ بھول گیا تھا۔
ارے چلیے آدھی جنت تو گئی، آدھی تو بچی. کہ اللہ اچھا جو دوسرا وہی بتا دیے. کہ اللہ دوسرا میں بھول گیا. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ آپ کے 5 7 8 والی بھی سنا لے جاتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بس میں بات کو جلدی سے سمیٹوں، باقی باتیں دھیرے دھیرے آگے ہوتی رہیں گی. 3 چیزیں جب تک مومن اپنے اندر پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک اللہ کی صفت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت، اور ایک اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی صفت. وہ 3 کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ مومنین کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے مومنین کی غلطیوں اور خطاؤں کو چھپانے کی عادت نہ ڈالے. ہمیں آپ کو کسی کو اجازت نہیں دی گئی، اپنے گناہوں کے اقرار کی اجازت نہیں دی گئی. مذہب یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ برائی کا ذکر ہو. ذکر آئے گا تو کہیں خیال جائے گا، خیال جائے گا تو کہیں شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا تو کہیں عمل کی منزل آ جائے گی. لہذا وہ برائی کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا. 6 پارے کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر کوئی برائی تمہارے سامنے آئی بھی ہے تو اللہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کر کے اسے پھیلاؤ، چھپاؤ. اس کو حکم قرآن ہے الا من ظلم، سوائے اس کے کہ برائی کا مسئلہ اس سے ہو کہ تمہارے پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کے خلاف بولنا یا اس ظلم سے خود کو نکالنا، وہ بھی وہاں بات کرنا اس گناہ کی، اس غلطی کی جہاں سے اس ظلم سے تمہیں الگ آزاد کرنے کی طاقت محسوس کرو. یہ نہیں کہ کوئی ظلم ہوا تو ہر جگہ ہمارا حق مار دیا، ہمارا چھین لیا، ہر جگہ ہم جا کے روتے پھریں. البتہ اس کی کچھ ایگزمپشنز بھی ہیں. بسوت میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کہیں برائی کا تذکرہ نہیں کرنا، لیکن کچھ جگہ ہیں جہاں تذکرہ کرنا ہی ہے. اور وہ جگہ جب آپ سے کوئی مشورہ کرے، مثلا ہم اپنی بیٹی کو کہیں دینے جا رہے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا، آپ اس لڑکے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اب ہم وہاں پوچھنے جائیں کہ آپ اس بیٹے کے بارے میں بتائیے، تو اب یہاں مذہب کہتا ہے کہ یہاں تمہارے ساتھ مشورہ کیا گیا ہے، لہذا اب یہاں چھپانا نہیں ہے، یہاں بتانا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ لگے ہوئے رشتے ایسی حرکتیں کر کے توڑی جائیں. یہ مصیبتیں ہمارے معاشرے میں، میں انہی کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں جہاں موقع ہوتا ہے. خیر درمیان میں پھر بات آ گئی. اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، مومنین کی کمیوں کو چھپانا. حضور کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، مدارات الناس، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ. یہ نہیں کہ یہ دولت مند ہماری ٹکر کے تو گلے مل رہے ہیں، وہ غریب ہے تو ٹیڑھے ٹیڑھے مصافحہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ خاندان والے ہم، وہ اونچے خاندان والے ہم اونچے خاندان والے نیچے نہیں. حضور دین و مذہب دیکھے بغیر، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مدارات الناس، سارے انسانوں کے ساتھ حضور کا برتاؤ عزت و احترام والا ہوتا تھا. روایات کہتی ہیں کہ جب کسی قبیلے کا کوئی معزز شخص آتا تھا تو کافر ہے، بحث کرنے آیا، جھگڑا کرنے آیا، لیکن اپنے قبیلے میں عزت دار ہے تو حضور اپنی عبا بچھا کے اس کو بٹھاتے تھے اس پہ. یہ ان کا مزاج تھا. کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ والا تم مزاج نہ اپنا لو. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، زبان سے کہنا تو آسان میرے لیے بھی، لیکن کہہ تو دوں، کم سے کم سچ کہتا ہوں. اگر آپ خالی حضور کی سیرت کو روزمرہ کی زندگی میں پیش کرنا شروع کر دیں، کمزور کے کام آنا، بڑے کا احترام کرنا، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو آپ کو زبان سے اسلام نہیں پہنچانا پڑے گا، یہی عمل آپ کا لوگوں کو مسلمان بناتا جائے گا. اور ہمارے بزرگوں نے کیا بھی یہی تھا. ہمارے بزرگوں نے مناظروں کے ذریعے اور بحثوں کے ذریعے نہیں، تو جب بعد میں ہوئے ہیں تب ہمارے بزرگوں نے اپنے سیرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی عظمتوں سے پہنچایا تھا دین و مذہب. تو کا مومن نہیں ہو سکتے جب تک سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. اور تیسری چیز کیا ہے، بس میں یہیں پہ بات آج کو ختم کرتا ہوں، باقی میرے حساب سے بھی کچھ باتیں کہنا رہ گئی تھیں لیکن گنجائش باقی نہیں رہ گئی. تیسری یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے سیکھو، اور وہ یہ ہے کہ الصبر علی الضراء، مصیبتوں پر صبر کرنا. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت نہ ڈالے. میں نے اس سلسلے میں جو بات شروع کی تھی آپ کی خدمت میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو مشکل بڑھی ہے، ایک مشکل ہی بڑھی ہے کہ کل تک اگر کسی کی کوئی کمی ہمیں سامنے آئی تو اب جا کے بات کریں، پان کی دکان پہ کھڑے ہوں، چائے کی دکان پہ جا کے بیٹھیں تو وہاں بات ہوتی تھی. آج بہت بڑی مشکل یہ آ گئی ہے کہ بات
ہوتے ہوتے ہی منتقل ہو جاتی، بات ہوتے ہوتے ہی منتقل ہو جاتی ہے. ہم متوجہ نہیں ہیں. خیانت کا لفظ ہمارے لیے آتا، ہم نے کہا بھائی کسی کا مال ہم نے نہیں مارا، لیکن ایسا نہیں ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ المجالس بالامانہ، نشستیں بیٹھکیں تمہاری ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، یہ نشستیں امانت کے ساتھ چلتی ہیں. کیا مطلب؟ ہم 3 جہاں بیٹھ کے، ہم 5 جہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں، جب اٹھیں تو وہیں چھوڑ کے جائیں. فلاں نے یہ کہا وہاں جا کے نہ بتائیں، فلاں نے یہ کہا. المجالس بالامانہ، امانت کو وہیں رکھ کے چلے جاؤ. اگر تم نے ادھر وہاں کی بات نکالی تو تم نے خیانت کی ہے. آج ہمارا معاشرہ اس سے کتنے دور ہو گیا ہے. کیا آپ سچ بتائیے، میں آپ سے فون پہ بات کروں، آپ مجھ سے فون پہ بات کریں، آپ چپکے سے میرے فون کو ریکارڈ کریں، پورا معاشرہ یہ کام کر رہا ہے، اور پھر وقت پہ رکھ کے رکھا جاتا ہے اور اسے پھیلا کے نہ جانے کتنا نقصان پہنچتا ہے، کتنی عزتیں خراب ہوتی ہیں، کتنے رشتے برباد ہوتے ہیں، کتنے محترم تباہ ہوتے ہیں. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، جائز نہیں ہے. ہمیں جائز نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے فون کو ریکارڈ کروں، سوائے اس کے کہ کوئی ڈیفنس کا معاملہ ہو یا کوئی بہت اہم مسئلہ ہو جہاں اللہ حکم ثانوی آتا ہے اور جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز بنا دیتا ہے، یا واجب کو حرام، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہماری معاشرے میں اس وقت مشکلیں آئی ہوئی ہیں. فوٹو کھینچ لینا، اتنا شوق بڑھ گیا ہے کہ کوئی پریشان ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے خالی اس کا کلپ بنائی جا رہی ہے. ایکسیڈنٹ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کلپ بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ وہ جو بے حسی ہمارے اندر آئی ہے اس سوشل میڈیا کی سپیڈ کی وجہ سے، اس کے خطرناک پہلو سے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ایک عرضداشت لے کے حاضر ہوا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ چھپانے کی عادت ڈالو، چھپانے کی عادت ڈالو. دیکھو تو ایسے بن جاؤ جیسے دیکھا نہیں، سنو تو ایسے بن جاؤ جیسے سنا نہیں، سمجھو تو ایسے بن جاؤ جیسے سمجھا نہیں. اور یہ مزاج اور یہ درگزر اور عفو کا مزاج ڈھونڈنا ہے تو کربلا چلیے، دیکھیے وہاں. مجھے روایات میں بزرگوں سے سنتا آیا تھا، پھر مجھے پڑھنے کو ملا، زیادہ دن ہو گئے ہیں، شاید مجھ سے کوئی نام رہ جائے. کسی سفر میں، کسی ریگستان میں، ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں ایک بے انتہا پیاسا انسان ملا جو پانی کی جستجو میں پیاسا تھا، اور اب اتنا پیاسا تھا کہ اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. امام نے اس کی تشنگی کو دیکھا، سرانے بیٹھے اس کو. جب کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے تو اس میں طاقت بھی نہیں ہوتی کہ گھونٹ بھر کے پی لے، اور اگر پی لے تو مر جائے گا. امام نے اس کا سر اٹھا کے رکھا گود میں، اور اپنے رومال کو پانی سے تر کر کے اس کے زبان ہونٹوں پر قطرے قطرے پانی ڈالا، اور تھوڑا تھوڑا اس کے جسم میں پانی پہنچایا. ہوش میں آ گیا، اسے پانی پلایا. جب اس نے آنکھیں کھولی اور امام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو آپ مجھے پانی نہ پلاتے. کہا نہیں، میں تجھے پہچانتا ہوں، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میرے بھیا اکبر کا قاتل ہے، تو نے میرے بھیا اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی. اجرکم اللہ. ایام عزا ان مرحلوں میں ہے جہاں اسیران اہل حرم کی باتیں روز ہوتی ہیں. سید سجاد بہت مصیبتیں پڑی ہیں، لیکن ان ساری مصیبتوں میں 3 مصیبتیں تھیں جو سید سجاد کو بے چین کرتی تھی. ساری مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں. سید سجاد نے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، سارے مراحل سے گزرے ہیں. کبھی باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، تو پھر اس کے بعد پھوپھیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چھینتی ہوئی چادر کے منظر دیکھے، اور اس کے بعد وہ منظر بھی دیکھا کہ جب زمین پہ باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ منظر بھی دیکھا کہ
جب ریگ ایک گرم پہ بے گوروں کا کفن جنازے کو بابا کو چھوڑ کے چلے آئے اور ایک مٹھی خاک نہ ڈال سکے. یہ سارے مناظر دیکھے تھے، مگر 3 باتیں تھیں جو سید سجاد کو سب سے بے چین کرتی تھیں. مجلسوں میں ہم سنتے رہتے ہیں. کربلا سے شام تک کے سفر میں جب پوچھا جاتا تھا آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی ہے تو کربلا کے مقتل کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، کربلا کی کچلی ہوئی لاشوں کو یاد نہیں کرتے تھے، بابا کے بے گوروں کفن جنازے کو یاد نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے مصیبتیں تو آئی ہیں، سب سے بڑی مصیبت شام میں پڑی جب ہماری پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں تک نہ تھیں اور ہمیں شام کے بازاروں میں بے ردا غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھرایا جا رہا تھا. یہ ایک مصیبت تھی جسے زندگی میں کبھی بھلا نہ سکے. دوسری مصیبت کون سی تھی؟ دوسری مصیبت وہ تھی کہ جب عصر عاشور سے تھوڑا پہلے حسین رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے تو بہن سے کہا تھا بہن چلو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. خیمے میں لے کے آئے. زینب کبریٰ نے بیمار بھتیجے کا سر اٹھا کے گود میں رکھا. بیٹا آنکھیں کھولو دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے. اتنی زیر سے غش کے عالم میں ہے. اب جو نگاہیں ڈالی تو بابا کا پورا بدن خون میں ڈوبا ہوا ہے، بدن زخمی سے چور ہے. ارے بابا یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا جنگ ہے. کہا بے بابا جنگ ہے تو بے حبیب کیا ہوئے؟ مارے گئے. مسلم کہاں شہید ہوئے. زہیر کیا ہوا؟ قتل ہوئے. ارے عباس میرا چچا کہا وہ بھی شہید ہو گئے. اکبر کہا وہ بھی ختم ہو گئے. بس تم سمجھو میں یا زندہ ہوں یا تم زندہ ہو. سید سجاد نے کوہنی ٹیک کو اٹھنا چاہا. حسین نے جہاد کے میدان کو بدل کے آگے کے لیے روک دیا کہ تمہیں اگلے مرحلوں میں جہاد کی منزلوں سے گزرنا ہے. مگر جاتے جاتے رخصت آخر کے وقت سید سجاد سے ایک فرمائش کر کے گئے تھے. بیٹا جب جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو ہمیں یاد کر لیں. بابا کی بھوک اور پیاس کو سید سجاد زندگی بھر نہ بھلا سکے. کھانا لایا جاتا ہے گریا ہے، پانی لایا جاتا ہے گریا ہے. ارے کیوں بابا آقا اتنا گریا کب تک؟ کہا کیسے کھاؤں کیسے پیوں، میرا بابا بھوکا پیاسا مارا گیا. شہید بابا ہوئے، شہید بھیا ہوا، شہید چچا ہوئے، لاشیں پامال ہوئی. سارے جنازے سید سجاد نے کچلے زمین پر دیکھے، سب کے سر دیکھے، مگر ایک ننھی سی شہید کی شہادت سید سجاد کو اذیت دیتی تھی. کون سی تیسری مصیبت؟ روایت کہتی منہال حج کر کے مدینے آئے. مدینے میں امام تک پہنچے. امام نے پوچھا منہال تم کوفے سے نکلے حال کیا تھا؟ کہا حال یہ تھا کہ مختاری حکومت آ گئی. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک ایک قاتل سے بدلہ لے رہے ہیں، ایک ایک قاتل کو پکڑ کے جہنم واصل کر رہے ہیں. سید سجاد نے پوچھا ارے یہ بتاؤ میرے بابا کا قاتل مارا گیا کہ نہیں؟ نہ پوچھا میرے چچا کا قاتل مارا گیا کہ نہیں؟ نہ پوچھا میرے بھیا اکبر کا قاتل مارا گیا کہ نہیں؟ ایک ہی جملہ کہا منہال یہ بتاؤ کیا ابھی تک ہرملہ زندہ ہے؟ ہائے اصغر کے گلے پہ لگا ہوا تیر اور نوکے نے سے بھیا کا سر کربلا سے کوفے اور شام تک سید سجاد کو اتنا تڑپاتا رہا ہے کہ ساری شہادتیں بھول جائیں مگر ننھے سے بھیا کی شہادت نہیں بھولتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. یا حسین یا